انہیں اداکاراں دے کولوں دین سمجھن دی کوئی ضرورت نہیں. انہاں نے رمضان دے اندر ٹرانسمیشن ٹی ویاں والے نے ٹرانسمیشن دے نام دے لوگاں نوں گمراہ کرنا ہے, لوگاں دا رمضان خراب کرنا گئے, لوگاں دے روزے نوں خراب کرنا ہے. یاد انہاں ٹرانسمیشن دا بائیکاٹ کریے. رمضان دا مہینہ رمضان دا ٹرانسمیشن دے اندر اپنا وقت برباد نہ کریے. رمضان سپیشل ڈرامہ دیکھن واسطے رمضان دا مہینہ برباد نہ کریے. تیرے نال دا گوانڈی تیرا کمسایا وہ بیچارہ پانی دے نال روزے افطار کرتا رہے, کلیاں کھجوراں دے نال بندہ تڑپ تڑپ کے روزے افطار کرتا رہے. تو طرح طرح دے پھلاں دی پھل طرح طرح دیاں ڈشاں دے نال روزے افطار کرنا پھر لوکاں نوں وکھاویں. اوے میرے اللہ نوں نیکی پسند کوئی نہیں, کسے دا دل نہیں دکھانا, کسے دے دل لگاری نہیں کرنی. جی اللہ پیسے دے دے بے بوتے کوئی خیال کر نال والے گوانڈی بندے نو روزہ رکھا دے, روزہ افطار کرا دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کسے بندے دا روزہ افطار کروائے چاہے ایک کھجور دے نال بھی کروا دے وے. آمنہ دلال فرماندے نے جنہ روزے دار نو ثواب لبے گا انہ روزے افطار کروان والے نو اللہ اجر عطا کر چھڑے گا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان مبارک دی رب شان ودائیے, رمضان المبارک دی رب شان ودائیے, رمضان مبارک دی رب شان ودائیے. ای عظمتیاں لا جو ساڑے حصے وچ آئیے, ای عظمتیاں لا جو ساڑے حصے وچ آئیے. بند کر کے جہنم نو, بند کر کے جہنم نو در کھول دے جنت دے, بند کر کے جہنم نو در کھول دے جنت دے. جاواں صدقے میں مومن دی اچھی شان دی عظمت ہے,
شاواں صدقے میں مومن دی اچھی شان تی عظمت گئے روزے دار نو رب سونے اچھی شان عطائیے روزے دار نو رب نے روزے دار نو رب نے روزے دار نو رب سونے نے اچھی شان عطائیے رمضان مبارک دی رب شان ودائیے ای عظمت آلہ جو ساڑے حصے وچ آئیے اٹھ نکیاں کر لے تو اٹھ نکیاں کر لے تو سر سجدے در لے تو اٹھ نکیاں کر لے تو سر سجدے وچ در لے تو کر سحری تے افطاری راضی رب نو کر لے تو کر کے سحری تے افطاری راضی رب نو کر لے تو کاریاں تلاوت قرآن دی بڑی دھوم مچائیے رمضان مبارک دی رب شان ودائیے ای عظمت آلہ جو ساڑے حصے وچ آئیے اچے درجے رب دی جنت دے اچے درجے نے جنت دے اچے مرتبے نے جنت دے مٹھے میوے نے جنت دے سچے رشتے نے جنت دے مشروباں دی جنت وچ رب نہر چلائیے رب نہر چلائیے رمضان مبارک دی رب شان عطائیے ای عظمت آلہ جو ساڑے حصے آئیے رمضان مبارک دی رب شان عطائیے مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار امنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے میرے محترم بھائیو رمضان المبارک دے مہینے دی آمد ہو سکتا ہے کہ شام نو روزہ بن جائے بس اللہ پاک اللہم بلغنا رمضان اللہ پاک سانو رمضان تک پہنچائے تے رمضان دے اندر اللہ پاک نیکیاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک دا بابرکت پر رونق پر رحمت ایک عالی مثالی ای مہینہ رمضان المبارک دا اللہ تعالیٰ تے طرفو ساڑے کولو مہمان آ رہے ہیں مہمان دی عزت کرنا او دی توقید کرنا انہوں مقام پروٹوکول دینا اے ہر مسلمان مرد اور عورت دے اتے ضروری ہے اسی جدوں بھی جے ساڑے کولو کوئی مہمان آوے اسی مہمان دی کنڈیشن ویکھ لینے ہیں ایدہ کنیک پروٹوکول ہے ایدہ کنیک مقام ہے ایدی کنی ایک عظمت ہے اسی اسی کنڈیشن دے مطابق اسی پرسنلٹی دے مطابق اسی انہوں عزت دینے پر میں قربان جاواں جیڑا ساڑے کولو اللہ کا مہمان آ رہا ہے اس مہمان دا کوئی بندہ مقابلہ کر سکتا نہیں میں تو انجے کہاں گا جویں اللہ دی شان اچھی ہے اویں اللہ دے مہمان دی شان بھی اچھی جویں اللہ دا مقام بڑا ہے
یہ بھی اللہ تعالیٰ دے مہمان دا بھی مقام بہت بلند ہے۔ حساب لگائیے اسلامی مہینے دے مطابق یہ مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ 9واں بنتا ہے۔ میں ایک مثال دیواں تاکہ شاید گل سمجھ وچ آ جائے۔ ایک ماں ہے، اللہ رب العزت انہوں 9واں مہینہ جدو عورت نوں لگ جاندہ ہے، حمل ہو جاندہ ہے، بچہ پیدا ہون والا 9ویں مہینے بعد ہوندہ ہے نا، 9واں مہینہ ہوئے تے انہوں بڑیاں آساں امیداں بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے، وہ بڑیاں چاواں دے نال دن کٹ رہی ہوندی ہے کہ کدو میرا ایک لال، میرا لخت جگر، میرے دل دا سکون، میرے دل دا قرار دنیا تے آئے گا، میں دھوم دھام تے نال خوشی مناواں گی۔ بڑی عظمت والا وہ بھی وقت ایویں ہی ہے کہ جس طرح وہ ماں دے ہاں یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے تے اہل ایمان واسطے اہل اسلام واسطے اے 9واں مہینہ بھی بڑی شان اور عظمت والا ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ نے قرآن پاک نو نازل کیتا، اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے بندیاں واسطے ایک ایسی رات بنائیے کہ جس رات دے اندر بندہ جاگ کر کے اللہ نو منا لوے، اللہ اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دے۔ 1000 راتاں تو رات بہتر ہے۔ بہرحال یہ رمضان المبارک دی شان اور مقام ہے۔ اس مہینے دے اندر دنیا بڑے بڑے انداز دے نال نیکیاں کمائے گی، نیکیاں سمیٹے گی، اپنے واسطے جنت دے اندر جان دا دنیا ذریعہ بنائے گی۔ اس رمضان المبارک دے اندر بہت ساریاں ایسے مناظر پیش آئے نے، کتے جنگ بہت جنگ آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت آ گئی۔ برکیف میں انہا لمحات اندر جانا نہیں چاہتا، میں جو عنوان لے کر کے توڑے کلو حاضر ہویا، رمضان دے اندر خوش نصیب کون ہے تے بد نصیب کون ہے؟ خوش نصیب بد نصیب، بد نصیب کون ہوئے گا کہ جڑا اللہ تعالیٰ دیاں حداں کراس کر جائے گا۔ اللہ نے ایک حد بنائی 12 مہینے نے نہ سال دے، جو توڑے والی سائڈ دا 13 مہینے نے، نہیں سارے ہی 12 نے، عربی ہوئے چاہے فارسی ہوئے جڑے بھی ہون رب نے 12 مہینے دیتے نے۔ 12 مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ اللہ نے ایسا مہینہ بنایا ہے جتے اندر اللہ اپنے جنت دے دروازے کھول دیندہ ہے، جہنم دے دروازے بند کر دیندہ ہے، شیاطین اور جنات دے چیلیاں سارے اللہ پاک بند کر کے تے مومن واسطے راستے صاف کر دیندہ ہے۔ تے اللہ بول کے کہندہ دوڑ میرے بندیاں میری جنت ول، تے میں جنت تیرے واسطے دروازے ہو دے کھول چھٹے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، ایویں تے نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ روزے دار بندہ ہوئے، کوئی بندہ انہوں گال گٹے اندے نہ بدتمیزی کرے، فرمایا بول کے کہے کہ انی صائمن، کہ میں روزے دار ہوں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندے نو پتہ بھی نہیں لگتا کہ فلاں بندہ روزہ رکھے۔ ایتے میں جی نماز پڑھا یا حاجی صاحب صدر صاحب مسجد اندر قاری صاحب نماز پڑھے، لوگوں کو پتہ لگ جائے گا صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب مسجد پر نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اندر کوئی کم کاج کریے پتہ چل جائے گا، صدقہ خیرات کریے پتہ لگ جائے گا، پر وحد عبادت سوائے میرے اللہ تو ہور کسے نو پتہ لگ سکدا نہیں لگ سکدا۔ یہ دی بڑی شان ہے۔ ایویں دینے کہ آپ نے فرمایا اے میرے فرشتے ہو، تو آڈا کم میں نیکیاں میرے بندیاں دیاں لکھ دے جاؤ، لکھ دے جاؤ۔ بندہ فرشتے دیاں، فرشتہ بندے دیاں نیکیاں لکھ رہا ہے، اللہ فلاں نے نماز پڑھی ہے، ذکر اذکار کیتا ہے، نیکی کیتی ہے، انہوں اینا اجر نمازاں دا لب جائے گا، ذکر کیتا انہوں ایتا نعم البدل ای لب جائے گا۔ اللہ رمضان آ گیا ہے، رمضان اندر تیرے بندے نے روزے رکھے نے، اللہ ایتا اجر کی لکھنا ہے؟ اللہ دے کولو پوچھ رہے نے فرشتے، اللہ کنا اجر لکھنا ہے؟ نماز ایک بندہ پڑھے اللہ تو 27 درجے دے دینا ہے، ایک نماز پڑھے اللہ تو 10 نمازہ دا ثواب دے دینا ہے۔ اللہ اس بندے نے روزہ رکھیا ہے، اتے بارے کی رکھنا ہے؟ وَأَنَا أَجْزِي
فرمایا ایدہ اجر میں اللہ تعالیٰ دے مانگا، ایدہ اجر تسی لکھنا نہیں، میں بس لکھ دیو میرے بندے نے روزہ رکھیا ہے، میرے بندے نے روزہ رکھیا ہے، میرے بندے نے روزہ رکھیا ہے، بس یہی لکھ دیا جاؤ، ایدہ اجر جانے تی میں اللہ جانے، میں اس اللہ دے بندے نو اجر آپ ہی اللہ عطا کراں گا، کیوں؟ یہ روزہ اللہ واسطے، ایدہ ثواب، ایدہ مقام، ایدی اللہ تعالیٰ نعم البدل، اے اللہ نے عطا کرنا ہے کہ یہ بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جنت دے گا، تی جنت اندر اللہ روزے دارانو اپنے چہرہ مبارک دا دیدار فرما دے گا۔ کوئی خوشک نصیب ہونگے، وہ عظمت والے ہونگے کہ جنہاں اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، میں جو کچھ بیان کرا اللہ پاک میرے سمے سانو سارے نو اودے اتے عمل کران دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام دیں سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت قرآن اعلان کر دیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرا پیارا محبوب پیغمبر ذرا اپنے گمتیاں نو پیغام سناو۔ اللہ جی کیڑا پیغام سنانا ہے؟ فرمایا جڑا سیقول السفہاء دے سپارے اندر ہے، فرمایا اعلان کرو، دس دیو اللہ کی دسنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جڑے بندے اللہ اور دے رسول تے ایمان لے کر کے آئے نے، جڑے بندے اللہ نو اپنا پیارا مشکل کشا سمجھ دینے تے میرے محبوب نو آخری نبی سمجھ دینے، اے انہاں واسطے پیغام ہے، مسلمانہ واسطے اعلان ہے، کلمہ پڑھن والیاں واسطے میرا میسج ہے۔ اللہ فرماندے نے کتب علیکم الصیام، تو آٹے اتے اللہ نے روزے لکھ دیتے نے، روزے فرض کر دیتے نے، روزے واجب کر دیتے نے، روزے لازم قرار دے دیتے نے۔ کیوں؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تو آٹے تو پہلیاں جیڑیاں امتاں گزریاں نے انہاں دے اتے بھی اسی روزے فرض کر دیتے نے، انہاں دے اتے بھی اسی روزے لازم کر دیتے نے۔ اللہ سونیا اسی روزے رکھیے، اسی اللہ جی تیرے نام دا روزہ رکھیے تا لپے گا کیے، فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ روزے رکھے گا ساڈے ہاں متقین بن جائے گا، ساڈے ہاں پرہیزگار بن جائے گا، ساڈے ہاں جنت دا مہمان بن جائے گا، ساڈے ہاں وہ بندہ اللہ دا پیارا ولی تے لاڈلا بن جائے گا۔ توجہ کرنا، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قام من سام، رمضان دا مہینہ آندا پیا ہے، اتے اندر روزے بھی رکھنے نے تے قیام بھی کرنا ہے۔ جیڑا بندہ دو عمل کرے گا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک سے بندے نو اپنی جنت بھی عطا کرے گا، دنیا دے اندر اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔
اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ توجہ کرنا، کون بدبخت ہے؟ او میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انج کر کے میں اپنے گھر دے اندر آرام فرما رہا سویا ماں، دو فرشتے آسمان تو آ گئے، مینوں اٹھایا گیا ہے، مینوں لے آیا گیا ہے، میں جا رہا اگے ویکھیا کہ بڑا اونچا تے لمبا پہاڑ ہے، مینوں کہا گیا کہ سنو پہاڑ تے چڑھ جاؤ۔ فرمایا میرے کولوں پہاڑ تے نہیں چڑھیا جا رہا۔ فرمایا سونے اسی تواڈیاں مدداں کر دینے آ، اسی تواڈے نال رل کے تی تانوں چڑھا دینے آ۔ میرے نبی نو پہاڑ تے چڑھایا گیا ہے، میرا محبوب پاک ہے، پہاڑ تے چڑھے نے تی زارو قطار چیخو پکار دیاں آوازاں وجدیاں پیاں نے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے اے میرے پیارے جبریل مینوں گل دا جواب تا دینا، کیڑے بدبخت نے جنہاں دیاں رون دیاں آوازاں دیاں پیاں نے؟ فرمایا سونیا آؤ ذرا اگے چلیے، اگے لے کر کے گئے نے تا کی ویکھیا ہے میرے نبی دی امت تی انج کر کے الٹا لٹکایا ہویا ہے، الٹا لٹکایا تے انہاں دے منہاں نو چیریا جا رہا ہے، خون دے فوارے نکل دے پے نے۔ فرمایا جبریل دسنا اے کون نے؟ فرمایا سنیا اے تواڈی امت دے او لوگ نے بد نصیب نے، ایک تا روزہ نہیں رکھ دے سن، دوجا روزہ رکھ کے فقط تو پہلے روزہ افطار کر لیا کر دے سن۔ اللہ دے بندیا رمضان آ رہا ہے، بد نصیب نہیں بننا، خوش نصیب بننا ہے، بد نصیب نہیں بننا، خوش نصیب بننا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی اندر آئے نے، منبر رسول تے پہلا قدم رکھے آئے تی بول کے کہندے نے آمین۔ حدیث تواڈے سارے دے ذہن اندر آ گئی ہے، تین عمل میرے محبوب پاک دے زبان مبارک تے پیارے فرشتے نے لے آئے تی میرے محبوب آمین بول کے کہہ رہے نے۔ تے نبی پاک میں انہاں تیناں دے وچ ایک عمل دا ذکر کراں گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا ہے تے جبریل بول کے آکھدا ہے اللہ او بندے تباہ برباد ہو جان، او بندے ذلیل و خوار ہو جان، جدی زندگی دے اندر رمضان آیا ہے او بندہ رمضان دے اندر اپنی بخشش نہیں کروا سکیا، جنہیں رمضان دا احترام نہیں کیتا، جنہیں رمضان دا خیال نہیں کیتا، جنہیں اللہ دے مہمان دا استقبال نہیں کیتا، اللہ او بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں بول کے گیا ہے آمین آمین۔ پتہ ہی لگیا ہے جیڑا بندہ روزے نہیں رکھدا اتے اتے اللہ دی بھی لعنت ہے تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، جیڑا بندہ رمضان دا احترام نہیں کردا اتے کتے ویریا میرے نبی دی بھی لعنت ہے، مومناں دی بھی لعنت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان دا احترام کرنا ہے، اے نہیں کہنا لے جی ہن میں اپنے بچیاں واسطے روزیاں کمانیاں نے تے میں کماواں نہ تے بچے کتھوں کھان گے، جے میں کماواں نہ میرا گھر کیویں چلے گا، جے میں ٹائم دکان تے نہ دیواں تے گاہک کیویں آئے گا، کسٹمر میرے کولوں کیویں آئے گا؟ اے اگر مگر دے بہانے چھڑ دے، اے بہانے بنان دی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے سوچ جے 11 مہینے اندر میرا کار چلدا رہیا ہے نا تے ایک مہینے بھی میرا رب میرا کار بھی چلا دے گا۔ انج دا ایمان ہوئے تاں تی اللہ والا بھی بول کے کہندا ہے حشر دے دن دل سخت گھبراونا، حشر دے دن دل او قیامت والے دن انسان دا دل گھبرانا ہے تے روئے گا، ویکھے گا جدو بندے سزاواں لے رہے ہون گے، چیخو پکار ہوئے گی، بندے دا دل گھبرائے گا، تاں تا بول کے کہندا ہے حشر دے دن دل سخت گھبراونا، بہنا تے بھائی دوست کم نہیں آونا، حشر دے دن دل سخت گھبراونا، بہنا تے بھائی دوست کم نہیں آونا، روزہ تے قرآن
جند کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں نے جولدا روزہ تے قرآن آکے بندیاں گھبراویں نہ روزہ تے قرآن آکے بندیاں گھبراویں نہ اسی تیرے یار ایسا کوئی غم کھاویں نہ حشر دے دن دل سخت گھبراونا بہنا تے بائی دوست کم نہیں آونا مولا دے کولو جا کے روزہ پہلے بولدا مولا دے کولو جا کے اللہ دے کول جا کے مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جولدا روزہ آکھے مولا اننے قدر میرا پایا سی روزہ آکھے مولا اننے میرا قدر پایا سی اللہ 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 روزہ آکھے مولا اننے قدر میرا پایا سی یاری لا کے میرے نال دگا نہ کمایا سی میرے نال یاری لا کے میرے نال یاری لا کے دگا نہ کمایا سی حشر دے دن دل سخت گھبراونا روزہ تے قرآن آوے جاوے جند کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جولدا رکھتے روزہ کم کینا نا فضول دا روزہ رکھ کے کم کیتا نا فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جولدا بخشے دے خدایا انو بخشش دے خدایا گنو رحمتاں دے نالی تو بخشے دے خدایا گنو رحمتاں دے نالی تو کر لے قبولی اللہ کر لے قبولی اللہ بڑا ذوالجلال تو آکے قرآن فرما آکے قرآن پھر مولا تائیں بولدا آکے قرآن پھر مولا تائیں بولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جولدا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو رمضان دے روزے رکھو گئے انج کر کے روزہ اپنے بندے دی سفارش کرے گا رمضان دے پوری جڑے چاندے کا شعار تو اڈے پڑے نے نا اے پورے مہینے دا خلاصہ انہیں ساڑھے کے ذکر کیتا ہے بندہ روزے رکھے تے رمضان جا کی قیامت والے دن روزہ اللہ دی بارگاہ دے اندر تہاڈی سفارش کرے گا کیڑا خوش نصیب بندہ ہوئے گا جن دی سفارش روزہ کرے گا کسے دی سفارش رب دا قرآن کرے گا کسے دی سفارش میرا محبوب کرے گا واہ سنیا میں تیری عظمت تو قربان جاوان کہ اللہ تو سانو ایک دفعہ پھر سانو گناہاں تو معافی منگن والا مہینہ دا کر چھٹا بعد رہیے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شرابی نو ویکھیا ہاتھ اندر شراب دی بوتل ہے تے شراب پی رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبردار کر کے کہا ہے خبردار شرابیا شرم کر جا حیا کر جا ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھی پھر دے نے تے تو شراب دی بوتل پی رہا ہے کئیاں نے بہانے لگانے نے وہ جی میں روزہ رکھ لواں میرا بی پی بہتا لو ہو جاندہ ہے بہتا ہائی ہو جاندہ ہے وہ جی میں روزہ رکھ لیا اور میں مر جاواں گا میں شوگر دا مریض ہاں
میں دنیا تو ٹر جاؤں او تو اللہ کو ہور کی لینا ہے جے تی روزے دی حالت اندر دنیا تو جاوے تی اللہ پاک تیری جنت دے اندر تیری افطاری کرواوے تو اللہ کو ہور کی لینا ہے بندہ دنیا تے آیا ہے نا وہ دا ایک مقصد ہے کہ جنہ رمضان آئے گا کئی روزے رکھن گے قیام کرن گے صدقہ خیرات کرن گے لوکاں نو روزے رکھان گے نفلی عبادات کرن گے کاتے واسطے کران گے کہ اللہ خوش ہو جائے اللہ جنت دے دے وہ تو اگر روزے دی حالت اندر فوت ہو گیا میرا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ ایسے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا پیارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جان دیو یہ جدو وقت آئے گا حضرت عثمان دی شہادت بیان ہوئے گی حضرت عثمان نے روزہ رکھیا ہے خواب اندر ویکھیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی ہے میا عثمان جلدی آجا اسی تینو روزہ افطار کروا دینے میرے عثمان نے روزہ رکھیا سی تے روزے دی افطاری کتھے ہو رہی ہے اور رب دی جنت اندر کتھے ہو رہی ہے رب دی جنت اندر پھر تو تی میں اگر مگر دے بہانے چھڑ دئیے جے رب دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہوئے قیام کر دے ہوئے قیام دی حالت اندر بھی جی تینوں موت آ گئی تی اللہ تینوں جنت عطا کر چھٹے گا بہانے لگن گے وہ جی قاری صاحب بہتا قرآن باغ پڑھتے نے ساڑھے کلو کھڑا نہیں ہویا جاندہ قاری صاحب لبے لبے قیام کراندے نے ساڑھے کلو نہیں جی کھڑا ہویا جاندہ وہ اللہ دے پیارے ایک مہینہ ہے ایک مہینہ تو دل لگا کے عبادت کر روزے رکھ قیام کر قرآن پاک دی تلاوت کر ذکر اذکار کر اپنے رب کے رو رو کے معافیاں مانگ لے ہو سکتا ہے اگلا رمضان تیری میری زندگی تے اندر نہ آوے آج تو اپنی مسجد دیاں انہاں چٹائیاں صفوں تے نظر توڑا کئی ایسے لوگ سن جڑے پچھلے رمضان دے اندر تیری اس مسجد دے زینت بنیا کرتے سن وقت دے نال اللہ دے گھر اندر آ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریا کرتے سن قیام اللیل کریا کرتے سن رب دے کے اٹھ اٹھ کے رب کے معافیاں منگیا کرتے سن آج جو بندے نظر نہیں آ رہے ہو سکتا ہے اگلا رمضان آوے تو تا میں نہ ہوا ایسے جگہ تے کوئی ہو رہا کے خطیب جمعہ پڑھائے اس مسجد دے اندر کوئی ہو رہا کے قاری سب امامت کروائے کوئی اور اس مسجد آ کے اللہ کا پیارا متولی خادم بن جائے وقت ہے ٹائم ہے اپنے اس رمضان نو قدر جانیے غنیمت جانیے رمضان نو موبائل اندر آ کے رمضان نو برباد کرنا نہیں اپنے رب نو منانا ہے اپنے رب نو خوش کرنا ہے جن رب خوش ہوندہ جی اپنے رب نو خوش کری فرمایا کہ اے میرا سونا محبوب پیغمبر ذرا اپنے امتیاں نو پیغام دے دیو آسمان تو دو فرشتے آ جاندے نے فرشتے آ کر کے آوازاں لگاندے نے آ کر کے پکار پاندے نے شرابیا رک جا رمضان آ گیا گئے او سنا کرن والے آسانیاں رک جا رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے او جھوٹ بولن والے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے او بدگا بازیاں کرن والے فراڈ بادیاں کرن والے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے رک جا تھم جا اپنے اللہ دے کولو معافیاں مانگ لے او لڑائیاں تے جھگڑے کرن والے آسمان تو فرشتہ روزانہ پکار لگاندا ہے اور رمضان دا احترام کر لے اور رمضان دا خیال کر لا رمضان دے مہینے دے اندر آسمان والے رب دے کولو ڈر جا دوسرا فرشتہ کے آوازاں لگاندا ہے اور نمازاں پڑھن والے نیکیاں کرن والے صدقے خیرات کرن والے اللہ دے گھر دیاں صفائیاں کرن والے اللہ دے گھر دے نال تعاون کرن والے اللہ دے گھر دے نال محبت کرن والے اور سچا بولن والے صداقت دے الفاظ بولن والے اگے بڑھنے کی اور کر جتے قرآن دا ایک سپارہ پڑھنا ہے عام دنہ دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر 2 سپارے کر لے جی ادھا سپارہ پڑھنا ہے رمضان دے مہینے دے اندر پورا سپارہ کر لے جتے رمضان تو بغیر نہ ایک صفحے دی تلاوت کرنا ہے رمضان دے مہینے دے اندر پورے ورقے دی تلاوت کرنی شروع کر دے نیکیاں دے معاملے دے اندر اگے ودرا جتے ذکر اذکار توڑا کرنا ہے وہ ذکر اذکار کرن والے ذکر اذکار اپنا بدا دے نیکی
نیکیاں بڑھا نیکیاں بڑھا. یہ اللہ دا پیارا فرشتہ اعلان کردہ ہے اور نیکیاں کرن والیا قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ تینوں بڑا اونچا مقام عطا کرے گا. اللہ تینوں بڑیاں شاناں عطا کرے گا. اللہ تینوں بڑا مقام عطا کرے گا. اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الصیام جنہ. اے جہنم دے دروازے اللہ پاک روزے دار واسطے بند کر دے گا. اللہ جنت دے دروازے کھول دے گا. اللہ فرماندے نے اے میرے روزے دار بندیا اگر کوئی بندہ تینوں پورا بلا بھی کہے تینوں گالاں بھی گڈے مندے بھی بولے تیرے نال لڑائیاں کرے تیری زبان دے وچ ایک جملہ نکلنا چاہیدا ہے انی صائمون او شرم کرن حیا کرو میں روزے داراں او میرے نال لڑائیاں کرن والیا میں روزے داراں او مینوں گالاں تی بکن والیا میں روزے دارا. میں اللہ دے مہمان دا احترام کر رہی ہاں. میں اللہ دے مہمان دا خیال کر رہی ہاں. لہذا میرے تو دور ہو جا میرے تو دور ہو جا. میرا تے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اللہ دے مہمان دا احترام کر رہی ہاں. اللہ والیا اے رمضان دا احترام کرنا ہے. رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک چیز دا پر رل کے بائی کارڈ کرنا ہے. رمضان ٹرانسمیشن دا بائی کارڈ کریے. دین سمجھنا ہے تی علماء کرام دے کولو سمجھئے. دین سمجھنا ہے اللہ دے قرآن دے نال پیار کرن والے قرآن پاک نو سمجھن والے دے کولو دین سمجھئے. سونے محبوب پاک دی حدیث مبارکہ دے نال پیار کرن والے تی پڑھان والے دے کولو دین سمجھئے. انہاں فنکاراں دے کولو دین سمجھن دی کوئی ضرورت نہیں. انہیں اداکاراں دے کولو دین سمجھن دی کوئی ضرورت نہیں. انہاں نے رمضان دے اندر ٹرانسمیشن ٹی ویاں والے نے ٹرانسمیشن دے نام دے لوگاں نو گمراہ کرنا ہے. لوگاں دا رمضان خراب کرنا گئے لوگاں دے روزے نو خراب کرنا ہے. یاد انہاں ٹرانسمیشن دا بائی کارڈ کریے. رمضان دا مہینہ رمضان دا ٹرانسمیشن دے اندر اپنا وقت برباد نہ کریے. رمضان سپیشل ڈرامہ دیکھن واسطے رمضان دا مہینہ برباد نہ کریے. رمضان المبارک دے اندر اپنے کھانے افطاری تی سحری تے کھانے دیاں تصویراں بنا کے اپنے سٹیٹس تی فیس بکاں دے اپلوڈ نہیں کرنا. کسے دے دل لگاری نہیں کرنا. اے نگوی کہ تو ون پوندے سونے کھانے تے کھاندہ روے تی روزے افطار کردہ رہ جانے. تیرے نال دا گوانڈی تیرا کھمسایا وہ بیچارہ پانی دے نال روزے افطار کرتا رہے. کلیاں کھچو کھجوران دے نال بندہ تڑپ تڑپ کے روزے افطار کرتا رہے. تو طرح طرح تے پھلنا تے پھل طرح طرح دیا ڈشان دے نال روزے افطار کرنا پھر لوکاں نو وکھاوے. اوے میرے اللہ نو نیکی پسند کوئی نہیں. کسے دا دل نہیں دکھانا کسے دے دل لگاری نہیں کرنی. جی اللہ پیسے دے دے وے بوتے کوئی خیال کر نال والے گوانڈی بندے نو روزہ رکھا دے روزہ افطار کرا دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کسے بندے دا روزہ افطار کروائے چاہے کھجور دے نال بھی کروا دے وے. آمنہ دلال فرماندے نے جنہ روزے دار نو ثواب لبے گا انہ روزے افطار کروان والے نو اللہ اجر عطا کر چھڑے گا. روزے افطار حضرت جی ایک روزہ میں رکھنا ہے او داتی اجر لبنا ہی لبنا ہے. جی اسی 100 200 500 خرج کر کے کھجورہ لے کے یا اللہ دے کرم در کوئی افطاری کروا کے 10-15 بندیانو 10-15 روزے ہور کما لئیے نیکیاں کما لئیے اجر کما لئیے. اپنے رب دے بندیاں پیاریاں روزیاں دارانو ایک گل اور یاد رکھیے رمضان المبارک دے اندر افطاریاں کروائیاں جاندیاں نے اور لوگاں انہاں بندیاں نو صدیہ جاندہ ہے جڑے بے روزگار نے
جنہاں نے روزہ نہیں رکھیا کیوں انہوں بلا رہی ہیں جی میرا چودھری ہے میرا سردار ہے اے علاقے دا نمبردار ہے دفع کر رہے جتے نمبردارانو جیڑا رمضان دا احترام نہ کرے جیڑا رمضان المبارک دے روزے نہ رکھے اے جتے بندیاں اپنے دسترخوان تے نہیں بلانا جیڑا رمضان دا نہیں ہے رب دا نہیں ہے میرا تو تیرا کتو ہو سکتا ہے اگر رب نے پیسے دیتے نے اللہ دے بندیا لوگا روزے دارانو روزے افطار کروا رمضان المبارک دا وقت برباد نہیں کرنا رمضان المبارک دے وقت نو ضائع نہیں کرنا اور کئیاں بندیاں نو ویکھیا ہے رمضان آئے گا رمضان شاپنگ اندر گزار دیں گے اللہ والی شاپنگ والا مہینہ نہیں ہے شاپنگ والا وقت نہیں ہے اس رمضان دے اندر اپنے رب نو منانا گئے اپنے رب نو راضی کر جی میں رب راضی ہوندے اپنے رب نو خوش کر لے اپنے رب نو خوش کر اللہ کو اکبر اللہ ماہ رمضان سانو پیارا ملیا روزہ رکھ کے دا اجر بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا کئی شانہ لے کے آیا ماہ رمضان مومنہ تے کھولے آیا بن کے مہمان انج دی سبحان اللہ تے سانو انج بھی نہیں اے تے رب نو بھی نہیں قبول ہوندی کہ ماڑی جے سبحان اللہ تے نال رب بھی جنت اندر درخت لگاندا تے گج کے کہو نا سبحان اللہ کہ محبت نال پڑھیا کرو اسی آئے ہیں نا جمعے دے اندر کچھ نہ کچھ پلے پا کے چاہیے ایک واری سبحان اللہ کمان گے اللہ ساڑھے ایک دفعہ سبحان اللہ کہن دے نال اللہ پاک جنت اندر درخت لگا دے گا جنی بار کہو گے اچھا کہو گے فرشتے توڑے گواہ بن گے نال لے توڑے دوست گواہ بن جان گے قیامت والے دینے توڑیاں گواہیاں دینے گے اللہ تیرا بندہ تیرا ذکر اذکار کرن والا ہے ادھے بارے میں گواہی پا رہی ہیں اللہ تو انہیں اپنی جنت دا مہمان پڑھا دے اللہ اکبر اللہ کہ ایشانہ لے کے آیا ماہ رمضان مومنہ دے کول آیا بن کے مہمان سال بعد سالوں تے دوبارہ ملیا سال بعد سانوں تے دوبارہ ملیا روزہ رکھن دا اجر بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانوں پیارا ملیا باقی سارے مہینے اچو ایدی شانی اچھی ہے باقی سارے مہینے اچو ایدی شانی اچھی ہے ایدے وچ نازل ہویا رب دا قرآن ہے رب دی رحمت دا سہارا ملیا روزے رکھن دا اجر بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانو سارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا روزے دار سارا دن روزے دا پابند گئے اللہ نو بھی ایو جئی عبادت پسند گئے سانو کامیابی دا اشارہ ملیا سانو کامیابی دا اشارہ ملیا روزے رکھن دا اجر بہت سارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا ماہ رمضان سانو پیارا ملیا اللہ کو اکبر اللہ میرے محترم بھائیوں آؤں ذرا توجہ کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بِذَالِكَ الْيَوْمَ فَجَخَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ حَرِيفًا جیڑا بندہ ایک روزہ رکھ لوے گا دی نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو 70 سال دور کر چھڑے گا کنے روزے اے فرضی روزہ نہیں اے نفلی روزہ ہے اے نفلی روزے دا انہا اجر ہے نفلی روزہ بندہ رکھے تی اللہ 70 سال بندے نو جہنم تو دور کر دیندہ ہے تی اندازہ لگاؤ جے بندہ فرضی روزہ رکھ لوے اللہ ہوندہ کنا مقام عطا کر چھٹے
روزے رکھنے احترام کرنا ہے۔ فرمایا کہ آؤ میرے محترم بھائیو توجہ کرنا، غور کر دیا جانا، میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہی ہوں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ روزہ رکھ لیندا ہے، روزہ رکھدا ہے، پھر منہ دے وچ ایک سمیل جے نکلدی ہے بدبو، تیرے تے میرے ہاں بدبو ہو سکدی ہے، پر آسمان والے مالک دیاں کستوری تو بھی زیادہ خوشبو گئے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نے روزہ رکھیا ہے، جس بندے نے رمضان دا احترام کیتا ہے، رمضان المبارک دا اکرام کیتا گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو دو خوشیاں عطا کرے گا، ایک خوشی اللہ دنیا تے دے گا، دوسری خوشی اللہ قیامت والے دن عطا کرے گا۔ ایک خوشی دنیا دے اندر ہے جدو بندہ رمضان دا روزہ رکھے افطاری کردا ہے، افطاری کر لیندا تا خوش ہو جاندا ہے، تے پڑھدا ہے ذهب السماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، بول کے آگدا ہے اللہ میرا روزہ قبول کر لے، اللہ ان میریاں رگاں تا رو گئیاں نہیں پانی تے نالے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیا جے روزہ افطار کرنا ہے تے کھجور دے نال کرنا ہے، کھجور نہیں ملی خوش کھجور چھوارا لے لو، وہ بھی نہیں لبیا پھر پانی دے نال روزہ افطار کرنا ہے۔ دوسریاں تیجیاں روایتاں دبائی گاڑ کریے، کئی بندیاں دی عادت بڑیاں پھل چک کے روزہ افطار کر دے، کئی کیلیاں تے سیباں دے نال روزہ افطار کر دے، نہیں کھجور دے نال یا پانی دے نال روزہ افطار کرنا ہے۔ پھر دعا پڑھنی ہے ذهب السماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اے بندے نے روزہ رکھ لیا ہے، وقت گزرتا گیا تے ٹائم لنگدا گیا ہے، بندہ فوت ہو گیا دنیا چڑھ کے چلا گیا ہے، ہن قیامت آ جائے گی وقت آ جائے گا، انج کر کے اللہ دے گا عدالت لگے گی، اے بندہ ان پریشان نہیں ہوئے گا، اے بندہ گھبرائے گا نہیں، اے بندہ ٹینشن نہ لے گا، کیوں اس بندے نے مہمان دا استقبال کیتا ہے، مہمان دی عزت کیتی ہے، مہمان دے نال پیار کیتا ہے، ہن مہمان مول پان لگیا ہے اس بندے دا، اللہ دی عدالت لگی ہے، روزہ آ جائے گا، روزہ آ جائے گا، اللہ دے نال کے ہم کلام ہوئے گا، اللہ روزے نو زبان عطا کرے گا، روزہ بول بول کے کہے گا اللہ میں تیرے بندے نو دنیا تے رہ کے پکا رکھیا پیاسا رکھیا، اللہ انو دنیاوی بیوی والی خواہشات تو دور رکھیا، اللہ سنیا میں اس گل دا گواہ بن کے آیا کھڑا وا، اللہ تیرے بندے نے تیری رضا واسطے روزہ رکھیا ہے، اللہ تو اپنے بندے تے نال راضی ہو جا، اللہ تو اپنے بندے تے نال خوش ہو جا، اللہ پاک روزے دی گل من لے گا، اللہ کہے گا میرے فرشتیو ایس پیارے بندے نو پروٹوکول دیو، ایدہ استقبال کرو نا، میں اتنے واسطے جنت کا دروازے دا نام رکھیا ہے باب الریان، باب السیام ایکو نام ہے، باب الریان دا میں نہ ویروزہ، سیام دا میں نہ ویروزہ، فرمایا کہ اسی اتنے واسطے جنت دا دروازہ بنایا ہے، انہوں میرے فرشتیوں لے کر کے جاؤ، انج کر کے فرشتے پروٹوکول دے نہ لے کر کے جا رہے ہوڑ گے، کئی بندے انج کر کے اڈیاں چک چک کے وکھن گے کیڑا انیاں شانہ والا جا رہا ہے، بعد روایات اندر آندا ہے لوگ سمجھن گے کیڑا نبی جا رہا ہے، کیڑا اللہ دا لاڈلا نبی جا رہا ہے، پر پتہ لگے گا اے او بندہ جا رہا ہے کہ جس بندے نے رمضان دے روزے رکھے نے، آج ایندہ رمضان المبارک دا روزہ جڑا ہے اے دیاں سفارشاں کر کے دی اللہ دے کولو لے کر کے جنت وال جا رہا ہے، جنت دے دروازے دے وچوں باب السیام دے دروازے دے وچوں کراز کرایا جائے گا، جنت دے اندر ٹر جائے گا تے سارے جدو روزے دار دروازہ کراز کر جان گے، پھر دروازے نو ہمیشہ واسطے بند کر دیتا جائے گا، پھر جنت دے
اندر ٹر گیا ہے کی لبے گا جنت دے اندر بڑیاں بڑیاں دولتاں دی لبن گیاں بڑیاں بڑیاں رب دیاں نعمتاں تے لبن گیاں پر جڑی سب تو وڈی نعمت ہے اللہ پاک کیسے بندیاں نو بلائے گا روزے داراں نو سب تو پہلے اللہ پاک روزے دار بندیاں نو اپنے چہرے تے اپنے وجود مبارک دا دیدار کروا دے گا او میرے بندیو دنیا تے رہ کے تسی میرے واسطے روزہ رکھ دے رہ گئے میں اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں او میرے فرشتیو انہاں بندیاں دا اجر میں رب تانوں نہیں دسنا انہاں دا اجر میں اپنے بندیاں نو اس اجر دا سرپرائز دیواں گا اللہ سرپرائز دے گا اللہ فرما کے کہے گا روزے دارو آ جاؤ میں اللہ پاک دا دیدار کر لو روزے دار نو اللہ دیدار کروائے گا اللہ اکبر اللہ آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا بھی خزینہ ہے آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا بھی خزینہ ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو پھر عید دن وکھایا ہے اللہ دا کرم ہویا ہے اللہ دی رحمت ہوئی ہے اللہ نے الحمدللہ سب کہونا الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے سانو پھر رمضان المبارک دا مہینہ عطا کر چھڑے آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا بھی خزینہ ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو پھر عید دن وکھایا ہے رمضان دے آن تے کوئی رزق اضافے نے ایک نیکی دے 700 پے مل دے منافع نے ایک نیکی دے 700 ایک نیکی دے 700 پے مل دے منافع نے اے مہینہ علی شان لوگوں بن رحمت برکت آیا اے مہینہ علی شان لوگوں اے اللہ دا مہمان لوگوں بن رحمت برکت آیا ہے سونے اللہ دا کرم کمایا ہے آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا بھی خزینہ ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو پھر عید دن وکھایا ہے سحری افطاری دا منظر بھی سونا ہے سحری افطاری دا منظر بھی سونا ہے قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے قرآن دے کاری نے قرآن سنانا ہے دن روزہ رات قیام دن روزہ رات قیام ہووے ساڈے لب تے رب دا قرآن ہووے اللہ اکبر اللہ ہر مومن زین بنایا ہے ہر مومن سارے مومن بیٹھے ہو نا ہر مومن زین بنایا ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے ہزار مہینیاں تو ود کے ایک رات بھی آوے گی ہزار مہینیاں تو ود کے ایک رات بھی آوے گی قدر دی شب ہے لوگو سب نو بخشاوے گی میرے مولا کرم کما دے تو میرے مولا کرم کما دے تو سانو بخشش اپنی عطا دے تو میں جدو جملے بولا آمین دے جملے پڑھ دے رہے میرے مولا فضل کما دے تو میرے مولا فضل کما دے تو سانو بخشش اپنی عطا دے تو اے بخشش بن کے آیا ہے سونے اللہ دا کرم کمایا ہے جو حج دے برابر گئے عمرہ
رمضان ہی آیا ہے قول میرے نبی دا قول میرا نہیں سونے نبی سلطان دائے پہلے رمضان دا مہینہ بھی ہووے رمضان دا پاک مہینہ بھی ہووے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہووے فاروق کی عرض سنا دے تو فاروق کی عرض سنا دے تو سونے اللہ کرم کما دے تو آؤ میرے محترم بھائیو اللہ دے کولو دعا ہے میرا مالک میرا خالق جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ ادھے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے رمضان دا مہینہ ہے اس رمضان دے مہینے دے اندر میں تصور کرا تسی احباب تصور کرو کیا اسی خوش نصیبہ دے اندر شامل ہاں یا اسی بد نصیبہ دے اندر شامل ہاں خوش نصیب کونے جنہیں رمضان دا احترام کیتا رمضان دے اندر نیکیاں کمائیاں اللہ نو منایا وہ بندہ خوش نصیب ہے جس بندے نے گل پلے بن لو رمضان دے اندر نیکیاں نہیں کیتیاں رمضان دا احترام نہیں کیتا رمضان دے اندر قیام نہیں کیتا رمضان آیا رمضان دے اندر اللہ کو بخشش نہیں مانگ سکیا او بندہ بد نصیب بدبخت رب دی جہنم دا بندہ مستحق ہے اس واسطے شکر کرو خوش ہو جاؤ اللہ نے زندگی اندر دوبارہ رمضان لے آندا ہے تے اپنے اللہ دے کولو رو رو کے اللہ دے اگے دعاواں کر لو اللہ جو بچپن اندر غلطیاں ہو گئیاں جو گناہ ہو گئے اللہ تو معاف کرن والا ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تو اپنی رحمت دے نال سانو معاف کر دے معاف کر کے اللہ سانو اپنی رحمت دا مستحق بنا دے اللہ کو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ ادھے عمل کرن توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ